بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. صدق الله العظيم. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کیا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا بہت خوب. کملی میں چھپا لینا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. بہت روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. کیا بات ہے. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں کیا بات ہے. گھبراؤں گا جب تنہا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. بہت خوب. بہت خوب. زبردست. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن رمضان کی ایک اور خوبصورت پیشکش لے کر ریڈ نیوز آپ کی جانب ایک دفعہ پھر رواں دواں ہے، اور آج کا شو تھوڑا سا مختلف ہوگا. اور یہ جو شو آج تھوڑا سا مختلف ہوگا اس کی وجہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے نیکی کی ایک چھوٹی سی بات، نیکی کا ایک چھوٹا سا قصہ، ایک ایسا قصہ جو شاید آج آپ کی کانوں میں پڑے اور کل اس کا اثر آپ کی زندگیوں پہ پڑے. اور کیا ہو کہ اس کا اثر آپ کی زندگیوں میں آپ کی آخرت سنوار دے. کیا خوبصورت وہ مناظر ہوں گے، کیا خوبصورت وہ وقت ہوگا. تو ایک ایسے نیکی کے قصے کے ساتھ میں آپ کی حضور ایک چھوٹا سا نیکی کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ رب نے جتنا تجھے دیا اس کی قدر کر. اس کی قدر کر کیونکہ وہ دینے والا بہت بڑا ہے. وہ جب تجھے دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن جب وہ لیتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی کا ایک قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے ایک دفعہ میرے پیارے رب نے پوچھا کہ اے ملک الموت، تو نے دنیا میں لا تعداد لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں،
کیا تجھے کبھی کسی شخص کی جان قبض کرتے ہوئے تکلیف ہوئی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے رب 2 دفعہ ایسا واقعہ ضرور ہوا کہ مجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی، مگر تیرا حکم تھا، تو بڑا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، بٹ مجھے تکلیف ضرور ہوئی۔ تو میرے پیارے رب نے پوچھا کہ وہ 2 واقعے کیا ہیں، وہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو ملک الموت نے بتایا کہ ایک دفعہ تیرے حکم سے ایک کشتی جو کہ سمندر کے بیچ میں رواں دواں تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، تیرے حکم سے وہاں طوفان آیا، تیرے حکم سے وہ کشتی ٹکڑے ہو گئی، تیرے حکم سے اس کشتی میں بیٹھے تمام لوگ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، مر گئے، لیکن تیرے حکم سے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ایک لکڑی کے تختے کے اوپر تیرتی رہی۔ تیرے حکم سے آندھی آئی اور تیرے حکم سے وہی تختہ جس میں وہ ماں اور بیٹا حفاظت تھے وہ ایک کنارے کو لگ گیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہ ماں اور بچہ تو بچ گئے، مگر تبھی تیرا حکم آیا کہ اس ماں کی روح قبض کر لے۔ تب مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے سوچا کہ اے رب، اگر میں اس ننھے منھے بچے سے اس کی ماں چھین لوں گا تو یہ بچہ کیسے زندگی گزارے گا، یہ پروان چڑھے گا بھی یا نہیں؟ مگر تو رب ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، تیرے حکم کی تعمیل ہوئی، میں نے اس ماں سے اس کی روح قبض کر لی۔ اور دوسرا کیا واقعہ؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ دوسرا یہ واقعہ کہ شام کے بادشاہ، جو شام کا اس وقت کا بادشاہ تھا شدارت، اس نے خود ساختہ ایک جنت بنائی، اور اس واقعے کو آپ قرآن مجید میں بھی پاتے ہیں۔ اور جب اس نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری محنت، اپنی ساری فوج، اپنے سارے لوگ اس بنائی ہوئی جنت کی حوالے کر دیے، اور جس دن وہ اس جنت کے دروازے پہ پہنچا تو تیرا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ وہ شخص اپنی تمام زندگی کی محنت دولت لگا کر اس جنت کا ایک نظارہ نہیں کر سکا، تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ کاش یہ تھوڑی دیر کے لیے تو اپنی جنت دیکھ ہی لیتا۔ تو پیارے رب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ پیارے رب نے کہا کہ اے ملک الموت، کیا تجھے پتہ ہے کہ وہ بچہ جس کی ماں سے تو نے روح قبض کر لی تھی، اس بچے کا کیا ہوا؟ کبھی پوچھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا اس بچے کا کیا ہوا۔ تو میرے رب نے کہا کہ میرے حکم سے وہاں کی جو دھرتی تھی وہ اس کے لیے ملائم ہو گئی، میرے حکم سے وہاں کی تمام جو پیڑ تھے وہ سایہ بن گئے، میرے حکم سے ایک شیرنی وہاں روزانہ آتی، اس کو دودھ پلاتی تاکہ وہ تندرست و توانا ہوتا، اور اس شیرنی کے ہونے کی وجہ سے دوسرے جانور بھی دور رہتے، میرے حکم سے تمام ہوائیں مدھم اس کے اوپر سے گزرتی، میرے حکم سے پانی ٹھہر جاتا، میرے حکم سے چڑیوں کو یہ کہا جاتا کہ اتنے آرام سے بولو کہ وہ ڈرے نہیں۔ اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، توانا ہوا، صحت مند ہوا، تو ہم نے اس کو خوبصورتی عطا کی، اتنی خوبصورتی کہ ایک دن وہ شام کا بادشاہ بنا، اور اس نے میری ہی بنائی ہوئی جنت کو اس کا مقابلہ کر لیا، اس نے میری ہی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں اپنی جنت کھڑی کرنے کی کوشش کر دی۔ تو اے ملک الموت، تو نے جس شخص کی جان لی، جن 2 لوگوں پہ تجھے ترس آیا، وہ یقیناً 2 لوگ نہیں تھے، وہ ایک ہی بچہ تھا، وہ ایک ہی شخص تھا جس پہ تجھے ترس آیا، اور اس کی جان میں نے تب بچائی اور آج اس لیے لی کہ اس نے نعمتوں کی پاسداری نہیں کی، اس نے میری دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں کیا، اس نے میری دی ہوئی نعمتوں کو شاید اس قابل نہیں سمجھا، اور اس نے اپنی خود ساختہ ایک جنت بنا دی۔ تو آج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، جو بھی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان کا دل سے قدر کریں، کیونکہ رشتوں کے یا نعمتوں کے چلے جانے کے بعد ہی ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ہم آج اپنی رشتوں کو، اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، مگر جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمارے پاس رہ جاتے۔ چاہے خدا آپ کو دکھ دے یا خوشی دے،
دونوں صورتوں پہ اس رب کا بہت بہت شکر ادا کریں۔ اسی نیکی کی دعا کے ساتھ آج ہم چلتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز پر اور ملاتے ہیں آج آپ کو اپنے بہترین مہمانوں سے۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کا جو یہ پورا ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی یونیک، بہت ہی نمایاں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ آج ہمارے گیسٹ کوئی عالم فاضل نہیں ہیں، آج ہمارے گیسٹ کوئی بہت بڑے سیاسی ورکر، کوئی بہت بڑے سماجی ورکر نہیں ہیں، بلکہ آج ہمارے گیسٹ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم خوبصورت ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیٹ خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے ریڈ نیوز کا یہ چینل خوبصورت ہے۔ وہ محنتی لوگ، وہ محنت کش لوگ جو آپ تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں، جو آپ تک ہمارا نظارہ پہنچاتے ہیں، یہ سیٹ پہنچاتے ہیں، ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ہم اتنے خوبصورت لگتے ہیں صرف ان کی وجہ سے، ہم اتنے باکمال لگتے ہیں صرف ان کی وجہ سے، ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے صرف ان کی وجہ سے، اور وہ ہے ہمارا سٹاف۔ جی ہاں، آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ان بیہائنڈ دا کیمرہ چھپے ہوئے ہیروز کے ساتھ جو ہمارے اور آپ سب کے ہیرو ہیں، جو ہمیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور جن کی محنت سے ہم آپ سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ملاقات کرتے ہیں ریڈ نیوز اسلام آباد کی زبردست ڈائنامک ٹیم سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بہت ہی یونیک، بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈائنامک ون اینڈ آل پرسنالٹی جناب مقصود قریشی صاحب۔ اور مقصود قریشی صاحب کیا ہیں جناب؟ یہ سینئر ایڈیٹر بھی ہیں، یہ آفس مینیجر بھی ہیں، یہ ڈی او پی بھی ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اتنے بہت سارے کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ مقصود قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کی کاوشیں جو ہیں، آپ کی جو محنت ہے وہ نظر آتی ہے سامنے۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں حسینہ رضوی صاحبہ، جو کہ ایڈیٹر ہیں، اور وہ جو آپ میری غلطیوں کو مس کر جاتے ہیں، جو میری نالائکیوں کو مس کر جاتے ہیں، جو میری غفلتوں کو مس کر جاتے ہیں، اس کو ایڈٹ کون کرتا ہے؟ اس کو ایڈٹ کرتی ہیں حسینہ صاحبہ۔ اور حسینہ صاحبہ یہ بیٹھی ہے، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ سر بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک۔ اور وہ کھڑکی جس سے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم کیمرے کی سکرین، اس کھڑکی کی اگر آنکھ بند کر دی جائے تو نہ میں آپ سے مل سکتا ہوں، نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میں آپ سے بول سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے سن سکتے ہیں مجھے۔ تو اس کھڑکی کے اس پار ایک مہارت رکھنے والا شخص ہے میثم کاظمی، جو کہ ہمارا کیمرہ مین ہے۔ کیسے ہیں میثم؟ شکر الحمدللہ، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ اچھا جی، میثم کاظمی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں حافظ محمد برہان شاہد صاحب، جو کہ ایک دفعہ پھر کھڑکی کے اس پار کے ماہر ہیں، اور کھڑکی کے اس پار اگر انہوں نے آنکھ بند کر دی، کھڑکی کی اپنی نہیں، کھڑکی کی آنکھ بند کر دی تو ہماری آنکھیں بھی بند ہی ہو جائیں گی۔ تو کیسے ہیں آپ برہان صاحب؟ جی سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان۔ خیر ہماری اور برہان صاحب کے ساتھ ہیں محمد اسد صاحب، ایک بار پھر وہ جو ہماری غلطیوں کو پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ جو ہماری غلطیوں کو در انداز کر دیتے ہیں، وہ جو ہماری غلطیوں کو کاٹ دیتے ہیں اپنی کینچی کے ساتھ۔ وہ کینچی لے کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں محمد اسد صاحب؟ آپ ایڈیٹر ہیں اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک۔ سر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہماری خواتین کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری خواتین چاہیں تو وہ K2 بھی سر کر دے، ہماری خواتین چاہیں تو وہ پرائم منسٹر پاکستان بھی بن جائے، ہماری خواتین چاہیں تو وہ ہوسٹ بھی بن جائے، ہماری خواتین چاہیں تو وہ سپورٹس میں بھی آ جائیں۔ تو کیا ہماری خواتین میڈیا انڈسٹری میں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہماری خواتین چاہے کچھ بھی کر سکتی۔ یہ پاکستان کی خواتین ہیں جناب، انہیں کم نہ لیجئے گا۔ اور اسی طرح کی ایک باہمت خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیرا شوکت، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ یہ ہے وہ خوبصورت ٹیم، یہ ہے وہ باکمال لوگ، یہ ہے وہ ہنرمند لوگ جن کی وجہ سے ہم اور آپ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے آج رمضان کے اتنے بہت سارے ایپیسوڈ آپ کے اور ہمارے بیچ میں ایک دوستی کا ماحول بنا چکے ہیں، ایک پیار کا ماحول بنا چکے ہیں، ایک محبت کا ماحول بنا چکے ہیں، ایک خوبصورتی کا ماحول بنا چکے ہیں۔ اور اسی ماحول میں ان سب لوگوں کی محنت شامل ہے، دن رات کی محنت شامل ہے۔ اس شو کے بعد بھی یہ بیٹھتے ہیں، شو سے پہلے بھی یہ بیٹھتے ہیں، کیا کمال کی پرفارمنسز دلواتے ہیں، کیا خوبصورت ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کیا خوبصورت کیمرے کے اینگلز دکھاتے ہیں، کیا خوبصورت ساؤنڈ ایفیکٹس دیتے ہیں، کیا خوبصورت ماحول بناتے ہیں آفس میں،
تاکہ ہم آپ سے مل سکیں, تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہ سکیں. تو چلتے ہیں آپ کے اور ہمارے محنتی سٹاف کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتے اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. مقصود کیسے ہیں آپ, اور یہ بتائیں کہ کیسے شوق پڑا میڈیا کے اس پلیٹ فارم کی طرف آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بیسیکلی سٹارٹ میں جو شوق تھا وہ فوٹوگرافی کا تھا. اچھا, فوٹوگرافی کا شوق تھا. میں نے پھر آہستہ آہستہ فوٹوگرافی کے فیلڈ میں نا اسکول کالج کے ٹائم سے ہی میں اس فیلڈ میں انٹر ہوا. تو کافی ٹائم میں نے ایک شاپ پہ فوٹوگرافی کی. پھر اس کے بعد پھر مجھے میڈیا کا شوق آیا کہ آئی ٹی سنتے تھے پہلے کہ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے, ایک ٹیم ورک کرتی ہے. تو بڑا سننے میں بڑا وہ لگتا تھا کہ 2 بندے ہوتے ہیں, ہوسٹ ہوتا ہے, پھر گیسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کے پیچھے کیا ایسا کچھ ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے. کیا نہیں دیکھ پا رہے؟ ایک جستجو تھی, ایک شوق تھا, تو محنت کی اور آج آپ کے سامنے. کیا بات, کیا بات. دیکھیں یہی وہی بات تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ جی ایک ہوسٹ جب بولتا ہے تو وہ تو گھر سے آتا ہے, بالوں میں کنگھی کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ہوسٹ ہوں. لیکن اس ہوسٹ کو ہوسٹ بنانے میں مقصود اور دیگر لوگوں جیسے باکمال لوگوں کا ہاتھ ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوں کیمرے کے پیچھے, کیمرے کے سائڈ, تو ہم آپ سے ملاقات نہ کر پائیں. اسی طرح جب ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں, جیسے ابھی میں نے اپنے ایک سٹاف کی جو سر نیم ہے وہ تھوڑا سا غلط بول دیا تھا, تو اس طرح کی جب ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو انہیں کور کون دیتا ہے؟ انہیں کور دیتا ہے کہ ایڈیٹر. اور جو ہے ہمارے ساتھ حسینہ رضوی ہیں. حسینہ رضوی, کیسا لگا آپ کو ریڈ نیوز؟ یہ ایک. دوسرا, کیسے آنا ہوا آپ کا میڈیا کے اس انڈسٹری کے اندر؟ السلام علیکم سر. پہلی بات تو ہے کہ سر جو میرا بیک گراؤنڈ تھا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سے تھا نا. اچھا, ماشاء اللہ. بہت زیادہ شوق تھا ان چیزوں کا, جس طرح سے گرافک ڈیزائن ہوتے, ویڈیو ایڈیٹر ہوتے, مجھے شروع سے شوق تھا. اب پہلی بار آپ نے کہا کہ ریڈ نیوز کیسا لگا, تو میں کہوں کہ بہت اچھی جگہ ہے, کیونکہ سب سے پہلے لڑکی کے لیے کیا چیز میٹر کرتے ہیں؟ رسپیکٹ میٹر کرتے ہیں. رسپیکٹ, بالکل. یقیناً. تو یہاں پہ ہمیں بہت مطلب دیا جاتا ہے رسپیکٹ, تو اس لیے ہم بہت زیادہ خوشی ہوئے. یہاں پہ ہم اس لیے آئے تھے کیونکہ میری ایک دوست تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں. پھر ہم آئے تو یہاں پہ پھر سر مسعود صاحب کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ, انہوں نے ہمیں سکھائی ایڈٹ کرنا, یہ سب کچھ. تو بس اس وجہ سے پہلے تو یہ تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سے میرا بیک گراؤنڈ تھا, پھر اس وجہ سے مجھے شروع سے شوق ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کا, آئی ٹی کا اور ایڈیٹنگ وغیرہ کا. تو پھر جب سر کے پاس آئے تو سر نے اور شوق ڈلا دیا ہمیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھیں نا, ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز اس وقت موجود ہیں, اور بڑے کم ایسے نیوز چینلز میں نے دیکھے ہیں, بڑے کم ایسے ٹی وی چینلز دیکھے ہیں جہاں پر پروفیشنل بندہ پروفیشنل سیٹ پہ بیٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. وہ کانسیپٹ پاکستان میں کئی جگہوں پہ مسنگ ہے. ہم عموماً ایک MBA کو بٹھا دیں گے ایڈیٹر کے لیے, تو ظاہری بات ہے وہ ایسی ایڈٹ نہیں کر پائے گا جیسے ایک IT پروفیشنل کر پاتا ہے. تو ایک IT پروفیشنل کو ہی اپنی رائٹ پلیس آن دا رائٹ جاب پہ لگانے کا کریڈٹ ریڈ نیوز کو جاتا ہے. اور جیسے کہ وہ بتا رہی ہے کہ ریڈ نیوز خواتین کو عزت دیتا ہے, تو یہ خواتین ہمارے ملک ہمارے ملک کی عزت ہے, ہمارے ملک کا وقار ہے, ہمارے ملک کی توقیر ہے, ہمارے ملک کی جو ہے خوبصورتی انہی سے ہے. تو کیوں نہ ہم انہیں عزت دیں. یقیناً ریڈ نیوز کا یہ کاوش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اپنی خواتین کو بھرپور عزت دیتا ہے, انہیں اپنا سٹاف مانتا ہے, انہیں اپنا ہم پلہ مانتا ہے, اور ان کو پوری عزت دیتا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور خاتون سے ہم اب بات کرنے لگے, ہیرا سے. ہیرا, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس فیلڈ میں خواتین سسٹین کر سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, یا مزید خواتین کو آنا چاہیے اس فیلڈ کے اندر؟ سر اس فیلڈ میں خواتین کو آنا چاہیے. ویسے خواتین کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں, تو اس فیلڈ میں کیوں پیچھے رہیں؟ کیوں پیچھے رہیں؟ تو خواتین کو ہر شعبے میں اپنا آپ منوانا چاہیے. جب ایک لیڈیز خود کانفیڈینس رکھے گی نا تو اسے کوئی بھی مار نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس فیلڈ میں آنا چاہیے لیڈیز کو. فیلڈ میں آنا چاہیے. کیا بات ہے جی, فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے ہمارے اسپانسرس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بریک بھی لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ بریک نہیں لیں گے تو خواتین فیلڈ میں کیسے آئیں گی. اس لیے ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور آتے ہیں واپس اپنے اس زبردست ٹیم کے پاس.
वेलकम बैक। कितनी खूबसूरत टीम के साथ आपकी मुलाकात आज हम करवा रहे थे। मुझे भी आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने भाइयों अपनी बहनों के बीच में बैठा हुआ हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि उन बाकमाल लोगों के बीच में बैठा हूँ जिनकी वजह से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, जिसकी वजह से आज आप मुझे देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, खूबसूरत सा सेट देख रहे हैं। ये खूबसूरत सा सेट भी इन्हीं बाकमाल लोगों की वजह से है, मैं और आप भी इन बाकमाल लोगों की वजह से हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आँख जो मुझे और आपको मिलाती है, इस आँख को ऑपरेट करने वाले क्या कमाल के लोग होते हैं। और इसी तरह के कमाल स्टाफ मेंबर हमारे साथ मौजूद है। मीसम, कैसे हैं आप? अच्छा मीसम, ये बताना कि ये जो कैमरा ऑपरेट करना होता है ये तो बड़ा टेक्निकल सा काम होता है भाई। एंगल देखो, फोकस करो, वाइट आउट, कलर, ब्लर वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कैसे शौक़ पड़ा थी टेक्निकल चीज़ का? जी, जैसे कि सर ने बताया कि बचपन से शौक़ था हमें भी फोटोग्राफी करने का। अच्छा। तो हमने कहा कि लॉकडाउन था, घर में कुछ करने को नहीं था, तो आपने कहा चले मोबाइल उठाते हैं और जी, हाँ जी, जाते हैं बाहर जाके कुछ नया करते हैं। हम इसीलिए इधर आए। सर ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिखा रहे हैं। जो मिस्टेक होती है उनको, मिस्टेक तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, इंसान तो इसी तरह ही सीखता है। कोई गलतियां करेंगे, ठोकर लगेगी, उठेंगे तो ही आप जो है वो कुछ बनेंगे लाइफ में। वो कहते हैं ना कि वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। तो आप तो घुटनों के बल नहीं चल रहे, आप तो मैदान जंग में हैं माशाल्लाह। आप तो सीखने लगे हैं और सीख रहे हैं। तो कैसा लगा ये शौक़? कैसा, अब जो कैमरे के पीछे आए हैं, प्रोफेशनल कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, बाकायदा शोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है? जी, बहुत अच्छा लगता है कि किसी बंदे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं हम किसी को। और रिकॉर्ड करते वक्त खुशी होती है ना कि भाई वो छोटा सा एक स्क्रीन होता था, एक छोटा सा कैमरा होता था, अब मेरे सामने इतना बड़ा ज़बरदस्त जी कैमरा है और मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और जनाब मेरे हाथ में, मैं जी एंकर की ऐसी की तैसी कर दूँ। नहीं, उस तरह के ख्याल नहीं आता ना। एंकर का अलग प्रोफेशन होता है, हमारा अलग होता है। मतलब खुशी तो होती है ना कि मेरे हाथ में जो है वो आँख और ज़बान है। मैं कंट्रोल हमारे हाथ में, कंट्रोल हमारे हाथ में। देखें, कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल के पीछे तो आधी दुनिया जो है वो जंग करने को तैयार है, और कंट्रोल है मीसम के पास। और मीसम के साथ साथ ये कंट्रोल जो है वो हमारे बुरहान भाई के पास भी है। तो बुरहान भाई से पूछेंगे, जनाब बुरहान साहब, आपको कैसे शौक़ पड़ा ये इतनी टेक्निकल कैमरे के पीछे खड़े होकर तमाम एंगल्स और तमाम चीज़ों को देखने का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी सर, वो जैसे कि मीसम भाई ने आपको बताया, तो हम बचपन से ही ना फ्रेंड्स भी हैं, स्कूल कॉलेज। जी, सारे बचपन से फ्रेंड थे, सारे ने बचपन से एक ही शौक़ उठा के रखा था। कुछ कॉलेज फ्रेंड भी थे। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड भी थे आप लोग? अच्छा, माशाल्लाह। और मैं अक्सर शूटिंग वगैरह पर भी दोस्तों के साथ निकल जाता होता था। अच्छा, कौन सी वाली शूटिंग? वो कैमरे वाली शूटिंग या गन वाली शूटिंग? ऐसी फोटो शूट वगैरह। अच्छा, फ़ोटो शूटिंग। अच्छा, कैमरे वाली, ठीक हो गया जी। तो उस वजह से फिर रेड न्यूज़ में आए हैं, फिर हमारे मसूद सर मिले हमें, तो इन्होंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बना दिया कि अभी किसी भी कैमरे पर खड़े हो जाएं तो उसको हम ऑपरेट कर लेंगे। उससे जौन सा आप एंगल कहेंगे हम उसको निकाल के दिखाएंगे आपको। इस काबिल हमें हमारे सर ने क्या बात बना दिया, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका शौक़ उनकी प्रोफेशन भी मिलती है। पाकिस्तान या दुनिया के 90%, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 90% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, और उनकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते या उसमें उनका शौक़ नहीं है जो वो कर रहे हैं। मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका जो शौक़ होता है वो उनका प्रोफेशन भी बन जाता है, और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बुरहान और मीसम भी अपने शौक़ को लेकर बहुत आगे बढ़ेंगे और एक दिन एक सीनियर कैमरा मैन की हैसियत से हमें नज़र आएंगे, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हैसियत से हमें नज़र आएंगे। और इसी के साथ चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जो कि हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, हमारी गलतियों को उस पर पर्दा डाल देता है। वो कहते हैं ना जी, मिट्टी पाओ, तो वो मिट्टी पा देता है हमारी गलतियों के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर मिट्टी पा देता है। वो जब चाहे अपनी कैंची उठाता है और कहता है कि अब मैंने काट दिया और अब मैंने काट दिया। तो अमूमन बड़े चैनल्स में ऐसे साहब को जो है ना बड़ा इनकी खातिर तवाज़े की जाती है कि भाई काटना नहीं, एडिट नहीं करना। तो ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई असद साहब, जो कि एक एडिटर भी हैं और IT स्पेशलिस्ट भी हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे ख्याल आया कि मैं जी एडिट करूँगा, हाथ में कैंची लेके बैठूँगा? बस सर, शौक़ तो मीडिया से मुझे बचपन से था। अच्छा। लेकिन कुछ वजूहत होती है जिसकी वजह से इंसान पीछे रह जाता है।
अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के दिनों में आपको पता है बुरहान भाई भी मेरे अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के दिनों में, लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चले लॉकडाउन के दिनों में ना मुझे सीखने का मौका मिला। सीखने का मौका मिला तब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए बोला था कि मैं कि सीखने का मौका मिला। बिकॉज़ आपको पता है कॉलेज लाइफ होती है, फिर स्कूल लाइफ होती है, इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ये नहीं जो है ना मिलता। नहीं सही सीख बात है, सकते। सही बात है। तो हमें लॉकडाउन के दिनों में मौका मिला सीखने का, हम वहाँ पे सीखे हैं। उसके बाद हमारे सर जिन्होंने हमें मतलब एक तरह से ना थपा दिया आगे चलने को। हाँ, क्या बात की है। बिल्कुल सर। इन्होंने हमें मतलब ना यार देखें, ये मैं कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को क्या कहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सब के सब एक साथ जो है एक शख्स की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उस शख्स में कोई बात तो होगी। हीरा शख्स होंगे, बाकमाल शख्स होंगे, हीरा शख्स होंगे, मोती शख्स होंगे यकीनन। तो बताएं आप क्या कह रहे थे? तो बस इन सर ने हमें बस सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, आप सब लेकिन रट के तो नहीं आया था कि इस सर ने सिखाया, इन सर ने सिखाया? दिल की बात करें, दिल की बात कर रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं। क्या बात है, देखें दिल से जो कहते हैं वो, उनकी मेहनत अब आपके सामने है। कहते हैं वो जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक शख्स है जो हर शख्स के पीछे है, और वो शख्स एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है। मकसूद साहब कैसे हैं? अब ये बताएं कि ये जो सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपने कितने कितने दिए सबको? मैंने इनको सिर्फ इनकी जो स्किल्स है ना वो उभारने की कोशिश की है। देता तो सबको मेरा रब ही है, हम और आप होते हैं किसी को देने वाले। बेशक। तो इस फील्ड में लेग पुलिंग और नीचा दिखाना ये बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। मैंने अपने जो कैरियर सीखने के कैरियर में ना ये चीज़ें बहुत फेस की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ या जो मुझसे रिलेटेड है उनके साथ ऐसे मुश्किलात जो है ना। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। जो बंदा खुद कुछ कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, जो दूसरा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। जो स्किल्स इनमें है, जिस फील्ड में जब कोई बंदा आता है, स्टाफ मेंबर में आते हैं, मैं स्टाफ से ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जब बंदा आता है, एंटर होता है, तो जो पुराने होते हैं वो कहते हैं ये ज़्यादा मेहनत करके कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। तो आप ऐसा अपने अंदर स्किल्स रखो जो आप कर सकते हैं वो और नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते। अगर वो अपनी मेहनत से ऊपर आ रहा है, आगे आ रहा है, अगर आपसे कुछ सीख के आगे आ रहा है तो आप उसे सिखाएं। ज़रूर सिखाएं। इल्म में कमी नहीं आएगी। नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इनसे सीखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं इनसे सीखता हूँ। मुझसे एज में बड़े भी हैं, मुझसे अच्छे सीनियर भी हैं। मतलब मैं सीनियर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी इंसान जब किसी से कुछ सीखता है ना तो उसको ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। खुद को हर टाइम सीनियर नहीं शो करना चाहिए। मैं इनसे सीनियर हूँ, मैंने ये मतलब एक सीट को लेकर ना अपने करीब गुरूर को ना आना ही नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो जो स्किल्स मुझ में है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन्हें सिखाऊँ। इस फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जो मुश्किलात आई हैं उसके हवाले से भी बताऊं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हसद नहीं रखना चाहिए। हसद नहीं रखना चाहिए। किसी अपने दोस्त से, किसी साथ स्टाफ काम करने वाले से दिल में बोझ नहीं रखना चाहिए, हसद नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये मुझसे आगे चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, आप एक दूसरे के मुकाबिल काम कर सकते हो। ये अच्छा कर रहा है ना, मैं इससे और अच्छा करूँ, ये चीज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि उसकी लेग पुलिंग करे और ख़ुद मतलब उसके काम को भी अपने काम में इन्वॉल्व करके शो करे, जी ये मैंने किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ें गलत हैं। और जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, जो वो कर सकते हैं वो मैं कभी नहीं कर सकता। जो उनकी मेहनत है वो उनको सिला उनको मिलना चाहिए, ना कि वो इतनी मेहनत करते हैं और मैं ऊपर सीट पे बैठा हूँ और जी ये तो सारा करता था मेरा है। तो ऐसे नहीं होता। पूरी टीम जब एक साथ चलती है तो एक चीज़ बनती है। क्या खूबसूरत बात। गुलदस्ता तभी सजता है जब उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। फूल होते हैं। एक फूल से वो खाली खाली ही लगता है। क्या खूबसूरत बात कि गुलदस्ता तब बनता है जब उसमें फूलों की जो गुंजाइश है वो बहुत होती है। इस तरह जब फूल बहुत बढ़ जाते हैं तो गुलिस्तान बनता है। और ये है हमारा गुलिस्तान, वो गुलिस्तान जो आप तक हमें पहुंचाता है। ये है वो बाग जो आप तक हमें पहुंचाता है। और जैसे कि इन बातों से कुछ बातें मेरे जहन में भी आती हैं कि जैसे हसद जो होता है वो आपके रूह का दीमक है, आपके रूह को खा जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब बेज़मीर हुए, बेरूह हो गए। और इसके साथ साथ हसद जो है वो आपके करियर, आपके प्रोफेशन का भी दीमक है। वो आपको ऊपर जाने नहीं देता, वो हमेशा आपको नीचे ही रखता है, क्योंकि आप इस हसद में होते हैं कि यार ये मुझसे आगे ना चला जाए। तो एक दफ़ा एक क्लासरूम में एक उस्ताद गए और उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सफ़ेद चौक से लकीर खींच दी और अपने शागिर्दों से कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो बग़ैर मिटाए
اس لکیر کو چھوٹا کر دیں. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بغیر مٹائے ایک آلریڈی بنی ہوئی لکیر کو آپ کیسے چھوٹا کر سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب اٹھے, ایک بچہ اٹھا جو کہ شاگرد تھا, اور آیا اور اس نے چاک لیا, تو اسی لکیر کے اوپر اس نے ایک اور بڑی لکیر کھینچ دی, اور دیکھنے والوں کو لگا کہ وہ لکیر بغیر ہاتھ لگائے چھوٹی ہو گئی, کیونکہ اس سے اوپر ایک بڑی لکیر بن گئی تھی. سبق کیا ملتا ہے کہ دوسروں کو نیچا نہ دیکھا, ان سے بہتر بن. ان سے بہتر بنے گا تو وہ لکیر خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ لکیر کاٹنے کی چکروں میں پڑ جاتے ہیں, ہم بغض رکھ لیتے ہیں, ہم اس لکیر کو مٹانے کی کوشش میں اپنے آپ کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا, ہمیں اپنی لکیر کو بڑا کرنا ہے. اور وہ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ بعد میں آئنسٹائن بنا, جو کہ دنیا میں اس وقت اپنا نام رکھتا ہے, ایک مثال بنتا ہے. اور اس مثال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر اس ملک کی عورتیں پاک کردار اور پوری طرح سے پروفیشنل ہوں تو اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو ایسی ایک پروفیشنل خاتون ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہیرا کیسی ہیں؟ ہیرا یہ بتائیں, آفس کو مینیج کرنا تو ہم مردوں کا بس کی بھی کھیل نہیں ہے. آفس کو مینیج کرنا, وہ بھی پھر ایک ایسے آفس کو جہاں پہ ہر طرح کا انسان آتا ہے, ہر طرح کا گیسٹ آتا ہے, کوئی بہت پروٹوکول مانگتا ہے, کوئی بالکل پروٹوکول والا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ خفا ہو جاتا ہے. پھر آفس کے ماحول کو مینیج کرنا, ریسیپشن کی کسٹمر سروسز ایبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے مینیج کرتی ہیں اتنا کچھ ایک خاتون ہو کر؟ کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں؟ چیلنجز کافی سامنے آتے ہیں, کافی کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, بٹ ماشاء اللہ ہمارا جو اسٹاف ہے وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹڈ ہے, بہت کوآپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں, کبھی برا نہیں مانا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, غلطیاں میرے سے بھی ہوتی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بالکل صحیح ہوں, تو اس وجہ سے ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کافی دفعہ ریسیپشن پہ ایشو ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ سب کچھ مینیج کر لیتی ہوں. سب کچھ مینیج کر لیتی ہیں. اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے گیسٹ کو کہتا ہے جناب میرے لیے پانی بھی لائیں, میرے لیے کھانا بھی لائیں, میرے لیے چائے بھی لائیں, میں تو منسٹر صاحب ہوں, میں تو MNA صاحب ہوں, میں تو MPA صاحب ہوں, تو کیسے مینیج کریں گی پھر اس کو؟ سر وہ ہیں آفس میں, ان کے ساتھی میں یہ ہیں, ان کو بول دوں گی. اچھا, یعنی آپ کسی نہ کسی طرح سے انہیں آپ جو ہے خوش کریں گی, انہیں سیٹسفائی کریں گی کہ وہ جب جائے تو خوشی کے ساتھ واپس جائے اور یہ کہے کہ باکمال لوگ ہیں, کیا اچھے لوگ ہیں کہ میری اس بدتمیزی کو بھی بڑی حسن سلوکی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے مسکراہٹ کے ساتھ میری اس بدتمیزی کو بھی انہوں نے قبول فرمایا. اور یقین مانیں جب وہ واپس جائے گا تو دل میں یہ ارمان لے کے جائے گا کہ میں پھر آؤں ان کے پاس, میں پھر ان سے ملوں, کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم ان لوگوں کو ہیرا لوگ کہتے ہیں. اور ہیرا لوگ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اسپانسرز بھی ہم سے جو ہے وہ خفا نہ ہوں, وہ بھی ہمارے لیے ہیرا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بریک لیں اور بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک جی آئینو, خوش آمدید, بخیر راغلے, نی ہاؤ, موچو گریتیس. ہر زبان میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں, ایک دفعہ پھر آپ کو اس خوبصورت سیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان خوبصورت لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں جو اس خوبصورت سیٹ کو آپ تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے میسم کے پاس اور میسم سے پوچھیں گے میسم کیا چیلنجز آتے ہیں اس سارے سفر میں, جب آپ ایک چھوٹا سا موبائل لے کے چل رہے تھے اور فوٹوگرافی کر رہے تھے اور آج آپ ایک بہت بڑے کیمرے کے پیچھے ہیں, تو کیا چیلنجز آپ نے دیکھے ہیں اور کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین اور حاضرین کو؟ تھینک یو سر. چیلنجز ہر فیلڈ میں ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے سر. اگر اس فیلڈ میں کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو پراپر سکھائے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہ وہ بندہ آپ کو
अपने जैसा समझे, कि आपको अपने से छोटा ना समझे, ठीक है, ठीक है, वो आपको अपने साथ लेके चले, तो वो बंदा जो है कामयाब भी है। हमें जैसे सर मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई हमें महीना हो गया, महीने में हम पूरा, सर नहीं होते तो भी हम तीनों रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रोग्राम। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे लीडर का या एक अच्छे जो सपोर्टर का, एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे रहनुमा का होना बहुत ज़रूरी है आपकी कामयाबी में। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मेहनत कश एरियाज़ में, स्ट्रगलिंग टाइम में, स्ट्रगल के डेज़ में एक अच्छे लीडर का साथ मिल जाता है, एक गॉडफादर का साथ मिल जाता है, एक रहनुमा का साथ मिल जाता है, और फिर ऐसा रहनुमा जो आपको आप ही की इंटरेस्ट में आगे बढ़ाए। बहुत नसीब से मिलते हैं ऐसे लोग। तो क्या पैगाम देंगे अपने जैसे बाकी स्ट्रगलर भाइयों को? भाई उनको कहूँगा कि आए, चैलेंजेस फेस करना सीखें। वेरी गुड। ऐसे ही नहीं बंदे बड़े बड़े, जाहिर सी बात है, भट्टी में पिघलते हैं तो आगे बढ़ते हैं ना, सोना तो ऐसे ही नहीं सामने आता। तो आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप चैलेंजेस से घबराए नहीं, चैलेंजेस का मुकाबला करें डट के। ये चैलेंजेस आपको पीतल से सोना बनाते हैं, ये आपको निखारते हैं, आपके अंदर के इंसान को बड़ा करते हैं, आपके अंदर के बच्चे को बुजुर्ग बनाते हैं, बड़ा करते हैं, विजन रख कर आपका ब्रॉड कर देते हैं, और आपको चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है, आपको तकलीफ़ों को हैंडल करना आ जाता है, आपको आगे बढ़ना आ जाता है। आप क्या कहेंगे बुरहान साहब? सर मेरा तो यही कहना है कि जैसे भाई ने बताया कि चैलेंज हर बंदा, मतलब कि हर इंसान के आगे चैलेंज आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। फील्ड में कोई किस फील्ड में है, कोई जैसे कि हम मीडिया में हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, कोई कौन सी फील्ड में है, तो हर बंदे का कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है आगे। उसको कोई मुसीबत वगैरह कुछ भी है तो वो फेस करना चाहिए इंसान को, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए, फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, डट के उसे चलना चाहिए, उससे आगे बढ़ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मेरे प्यारे भाई बुरहान ने। और अब देखते हैं असद साहब क्या कहते हैं, क्या कहेंगे असद साहब आप? सर चैलेंजेस तो हर, जिस तरह बुरहान भाई ने कहा, हर फील्ड में आते हैं, बेशक छोटा सा भी काम है ना, चैलेंजेस उसमें भी आपको आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो भी हो ना, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भी डट के मुकाबला करें, अल्लाह ताला खुद मदद करने वाला है, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। बेशक बेशक। तो वही है जैसे बात है कि आप हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से नहीं पीछे हटना चाहिए, डट के मुकाबला करें, अल्लाह ताला आपकी खुद मदद करेगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात कि डट के रहें। अगर आप डटेंगे नहीं और आप अपने गोल से, अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे, अपने मकासद को भूल जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि एक हवा का झोंका आया और उसने आपको यूँ उठा के यूँ फेंक दिया, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बचपन से हम वो एक कहानी सुनते हैं कि जनाब वो बादशाह जो था वो लड़ के थक गया था, फिर उसने एक मकड़ी को देखा ऊपर जाती नीचे गिरती, ऊपर जाती नीचे गिरती, ऊपर जाती नीचे गिरती, और बिल आखिर वो अपनी मेहनत से डटी रही और ऊपर चढ़ी गई। और वापस जब वो बादशाह गया तो उसने लड़ के अपना मकाम वापस पा लिया। तो आप भी अपना मकाम वापस पा सकते हैं। मायूसी कुफ्र है और ये मायूसी का झटका हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, किसी को एक दफ़ा, किसी को 2 दफ़ा, किसी को कई दफ़ा आता है। लेकिन असल इंसान वो होता है जो इन मायूसियों से आगे निकलता है, जो इनके बादल को चीर कर अपने आप को साबित करा देता है कि यस आई वॉज meant to be a winner। और जानते हैं कि हमारी जो एक ज़बरदस्त फ़ीमेल स्टाफ हैं हिरा, वो इसके बारे में क्या कहेंगी, उनका क्या पैगाम है? सर सबसे पहले तो चैलेंज है आपके लिए, आप अगर खाना खाने बैठते हैं ना तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, खाना चैलेंज है? नहीं, ये कैसी बात कर दिया आपने, खाना चैलेंज हो गया? सबसे पहले आप शुरू कर चैलेंज देखिए। अच्छा। खाना है वो वैसे ही तैयार नहीं होता, हाँ, पूरी मेहनत होती है। क्या बात, क्या बात, गूंदे बगैर रोटी नहीं बनती। क्या बात, ज़बरदस्त। पर ठीक ख़वातीन वाली एग्जाम्पल दी है इन्होंने। जब तक आप आटा को गूंदेंगे नहीं, उसको सही बेलेंगे नहीं, तवे पे सही पकाएंगे नहीं, आटे रोटी की बात ना करें, इस वक्त अफ्तारी का टाइम नज़दीक है, क्यों हमारी भूख बढ़ा रही है? सर बात कर रही हूँ मैं आपसे कि जैसे वो एक आप उस मुश्किल से गुजर के उसको सही रोटी को तैयार करते हैं, वैसे ही हम अपने जो हमारे हैं, हम सारी मुश्किलात से निकल के खुद को निखारते हैं, खुद को हम बिल्कुल एक परफेक्ट सामने शो करते हैं। ये नहीं कि हमारे में जो है या हम जो मुश्किलात थे हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं हमने आगे नहीं बढ़ना, बस ये हम नहीं फेस कर सकते। हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है, सारी मुश्किलात से हम गुजरेंगे तभी जाके आगे परफेक्ट बनेंगे।
کیا بات. ساری مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی ہم پرفیکٹ بنیں گے. اور جیسے آٹے روٹی کی بات ہوئی تو میں یہ جاننا چاہوں گا ہماری دوسری خوبصورت مہمان حسینہ سے کہ کیا صرف آٹا روٹی ہی ایک عورت کی زندگی ہے، یا وہ چاہیں گی، پیغام دیں گی اپنی باقی فیمیل جو ان کی کولیگز ہیں کہ وہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہیں اور اپنا مقام پیدا کر سکتی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جو ہیرن ایگزامپل دی ہے تو بہت اچھی ایگزامپل دی ہے، بہت اچھی ایگزامپل. اسے بھوک لگ گئی شروع ہو گئی ہے سارے کا ٹائم قریب ہے. سر پہلی بات ہے کہ جو عورتوں کے لیے سب سے زیادہ چیلنجز آتے ہیں جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، خاص طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں جب ایک عورت باہر جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں جاتی ہے، بہت زیادہ نظروں سے اس طرح دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سے ماں باپ بھی ایسے ہیں جو روکتے ہیں اپنے بیٹیوں کو. نہیں، ہمارا خود یونیورسٹی میں ایسے بہت زیادہ لڑکیاں تھیں سر جو کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جاب نہیں کرنی کیونکہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں سر ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرے اور اپنے بچوں پہ یقین رکھے تو وہ لوگ کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے. بالکل ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگ پابندیاں لگانے پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پہ اگر نظر رکھیں، صحیح سے ان پہ ٹرسٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ کے بھروسے نہیں توڑیں گے. تو چیلنجز تو بہت زیادہ آتے ہیں لائف میں سر، اور میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ چیلنجز سے فیس کرنا نہیں سکھائیں گے نا آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو لڑنا چاہیے. ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے. یہ بات بہت اچھی انہوں نے کہی کہ ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے اور یقیناً چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا ہے. اور ایک خوبصورت بات اور جو حسینہ نے کہی وہ یہ کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پہ بھروسہ کریں، وہ اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ کریں، کیونکہ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ باکمال ہوتی ہیں. بیٹیاں چاہے تو یہ چاند پہ پہنچ جائیں، یہ K2 سر کر دیں، یہ پائلٹس بن جائیں، یہ آرمی میں چلی جائیں، یہ پولیٹیشنز بن جائیں. بھٹو نے بھی اپنی بیٹی پہ بھروسہ کیا تو وہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اسلامی کنٹری کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. ایک اسلامی کنٹری کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. تو ہم جب تک اپنی بچیوں پہ، اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے خوبصورت معاشرے کو مزید خوبصورت نہیں بنا سکتے. اور یہاں میں ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس وقت جو سٹاف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ نیوز کا آدھا سٹاف ہے، 50% سٹاف ہے. چونکہ کرونا SOPs کے حوالے سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھتے ہوئے مزید سٹاف کو نہیں لا سکتے تھے. تو انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں بہت ہی جلدی، اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی سیٹنگ میں ہم باقاعدہ جو باقی ہمارا 50% سٹاف ہے جس میں ہمارے چیئرمین راجہ زاہد صاحب بھی ہیں، انہیں بھی ہم انشاءاللہ انوائٹ کریں گے اور باقی سٹاف کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ سکیں. اور اب کوئکلی ہم چلتے ہیں مین آف دا شو کی جانب، جو کہ جیسے کہتے ہیں نا مین آف دا میچ، اس طرح مین آف دا شو جو ہیں ان کی جانب چلتے ہیں، جن کے بارے میں بہت تعریفیں ہوئی. اتنی تعریفیں یا تو کسی حسینہ کے بارے میں ہوتی ہیں، حسینہ سے مراد خوبصورت حسینہ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں، یا تو ایسی تعریف کسی ایک خاتون کے لیے ہوتی ہے یا کسی بہت ہی باکمال شخص کے لیے. خاتون تو وہ ہے نہیں، تو میں یہ مانوں گا کہ پھر وہ باکمال شخص ضرور ہوں گے. تو چلتے ہیں مقصود قریشی صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا پیغام ہے. میرا تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اور اس سے ہٹ کر بھی ہے. حسد، بغض، یہ چیزیں جب اس فیلڈ سے نکلیں گی نا، ہر نوجوان کو ایک موقع ملے گا، ایک پلیٹ فارم ہے کہ کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی فیلڈ دکھا کر. ہاں جی. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اس فیلڈ میں اپنے سٹاف کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں جی، بالکل نہ رکھیں، بغض نہیں رکھنا چاہیے دوسرے کی دل میں. تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں، جو جس مشکل میں پھنستا ہے اس کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک کیمرے پہ ہے یا ایک ایڈیٹر ایک سسٹم پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ مشکل اس کو پیش آتی ہے کہ میں یہ نہیں، اس سے نہیں ہو پاتا تو آپ اس کی کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوتا، میں اس سے بہتر کرتا ہوں اور میں آگے چلا جاؤں گا. آپ کو اگر وہ چیز آتی ہے آپ اسی کی ہیلپ کریں، اس کے لیے پھر وہ اس کے لیے خوشی ہوگی، اس کے لیے آپ کے لیے اس کے دل میں جو ہے نا ایک اچھائی، ایک رسپیکٹ پیدا ہوگی، محبت، ایک رسپیکٹ پیدا ہوگی. وہ نیکسٹ آپ کی ہیلپ کرنا چاہے گا اور اس طرح ٹیم ورک بنتی ہے، کرنا چاہے گا. اس طرح میں کہتا ہوں ایک دوسرے کی ہیلپ کی جو چین ہے نا یہ بہت وسیع چین ہے، یہ ٹیم بنتی ہے، اس طرح ٹیم بنتی ہے، بہت اچھی ٹیم بنتی ہے اور پھر کام بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. بالکل، بے شک، پیار اور محبت سے ایک ٹیم کے ساتھ آپ چلتے ہیں نا تو بہت ہی اچھا جو ہے نا رسپانس ملتا ہے. ٹیم آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ آپ ٹیم کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جسٹ آپ ان سے ہی رسپیکٹ ہی طلب کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی. وہ اوپر سے سر السلام علیکم اور یہ وہ مطلب رسپیکٹ، دیٹس اٹ. لیکن جو رسپیکٹ اور جو سلام دل سے نکلتا ہے نا وہ اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اور وہ کس طرح کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کے کام کو عزت دیں گے، انہیں عزت دیں گے، ٹھیک ہے، ان کی پوسٹ جو ہے اس پہ انہیں عزت دیں گے تو وہ آپ کی دل سے رسپیکٹ کریں گے، دل سے عزت کریں گے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ حسد اور بغض اور لیگ پولنگ کرنا چھوڑ دیں. آپ
آپ اپنے لیے راستہ صاف کریں گے. اگر آج آپ کسی کے لیے لیگ پولنگ کرتے ہیں تو کل آپ کے لیے کوئی کرے گا. آپ بغض حسد رکھتے ہیں تو کل کوئی آپ کے لیے اپنے دل میں حسد اور بغض رکھنا شروع کر دے گا. تو میرا یہی اوپینین ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں آپ نے اگنور کرنی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. یقیناً بہت خوبصورت بات کہی ہے مقصود نے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر زندگی میں آپ نے کامیاب ہونا ہے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہیں آپ, چاہے بینک میں ہیں, چاہے میڈیا انڈسٹری میں ہے, چاہے ایجوکیشن فیلڈ میں ہے, چاہے سوشل ورک کر رہے ہیں, ہمیشہ ایک ٹیم کی حیثیت سے چلیں, ایک دوسرے کو عزت دیں, ایک دوسرے کا وقار بنے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جب آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک ٹیم ورک بنے گا. تالی 2 ہاتھ سے بجے گی, تالی 1 ہاتھ سے کبھی نہیں بجے گی. اور یہ تالی تب ہی بجتی ہے جب دونوں طرف سنسیریٹی ہوتی ہے, جب دونوں طرف لائلٹی ہوتی ہے, جب آپ اپنے سٹاف اور آپ کا سٹاف آپ کے ساتھ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے, ایک دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے, آپ ان کے اور وہ آپ کے قابل ہوتے ہیں, تب جا کے خوبصورت سی ٹیم بنتی ہے. اور آج وہی خوبصورت سی ٹیم ریڈ نیوز کا زیور ہے. وہی خوبصورت سی ٹیم چاہے یہاں چاہے کہیں اور جہاں جہاں ریڈ نیوز دیکھا جا رہا ہے, یہ خوبصورت سی ٹیم اپنا خوبصورت سا کام آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتی ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ خوبصورت سی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ہم نے یہ خلاف روایت یہ سوچا کہ آج کیوں نہ ہم ان خوبصورت اور باکمال لوگوں سے آپ کا تعارف کروائیں, ان باکمال لوگوں سے آپ کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کریں, ان سے آپ کو ان سے متعارف کروائیں, تاکہ آپ بھی جانیں کہ وہ جو لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ کتنا باکمال کام کرتے ہیں, کتنا حسین کام کرتے ہیں, کتنا خوبصورت کام کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جہانزیب خان کو آج کی اس حسن رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال کیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. بڑا چودھری حاضر خدمت. میں چودھری ہوں میں میرے کو تو کام بھیجے, سودا لین بھیجے, فیصلہ تو آپ کر لو. تیرے محلے چ پانی آتا؟ بالکل آتا. محلہ چھڑ فیصلہ نہیں ہونا, کھانے چلیے. اگلا فیصلہ تھا بکری بیچ دے. اس کے بعد میری چھاتی بھی چوندی ہے, جتنے چوندی ہے نا اتنے تھوڑی جی مٹی ہے نا, کر کے رکھ کے لفافہ پا کے اتنے آپ بہ جائے گا. جب بارش ختم ہو جائے آپ تھلے آ جائے گا. میں دیکھتا پانی کدھر تھلے جاتا.